گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ماہ رجب کی حرمت کے حوالے سے کتاب و سنت کی تعلیمات پیش کی گئی تھیں۔ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان پیدا فرمائے ہیں، اللہ رب العزت نے زمانے کو تقسیم کیا، صدیوں کو سالوں میں، سالوں کو مہینوں میں، تو 12 مہینے بنائے، جن میں سے 4 مہینے خاص احترام والے ہیں، جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک رجب بھی ہے۔ رجب کی یہ فضیلت تو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور ہم اسے تسلیم بھی کرتے ہیں، اور ہر مسلمان کو رجب کی حرمت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ لیکن رجب کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر ان کو دین میں داخل کر دیا ہے۔ جھوٹی روایات، منکر روایات، غیر ثابت روایات، کچھ لوگوں نے ان کو گھڑا، کچھ لوگوں نے ان کو پھیلایا، اور کچھ لوگ آج بھی ان کی بنیاد پر اپنا دین بنا رہے ہیں، لوگوں کو ان جھوٹی روایات پر عمل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا دین اسلام یہ بالکل واضح، صاف اور شفاف، صراط مستقیم، بالکل کھلا اور واضح ہمارا دین اور ہمارا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے لیے یہی دین کافی ہے۔ جھوٹی روایات، منکر روایات، غیر ثابت روایات، ان کو دین بنا کر ان پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت کو کوئی حاجت نہیں، بلکہ ہمیں دین میں اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کرے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ عام بات چیت، روزمرہ کی بات چیت بھی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ تمہارے پاس کوئی شخص کوئی خبر لے کر آتا ہے، پہلے تو اس شخص کی شخصیت کو دیکھو، اس کا کردار دیکھو، اگر وہ فاسق ہے تو اس کی خبر کو قبول نہ کرو۔ دیکھو کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو سچا، دیانت دار، امانت دار ہے، اس کی سند سے اگر کوئی بات تمہیں ملتی ہے تو پھر اس کو قبول کر لو۔ ورنہ دنیاوی معاملات میں بھی اگر کسی غیر معتبر شخص کی روایت کو تم نے قبول کر لیا، اس کی بیان کردہ بات کو تم نے مان لیا، دنیاوی معاملات میں بھی تم ندامت کا سامنا کرو گے، تم شرمندہ ہو جاؤ گے، رسوائی تمہارا مقدر بنے گی۔ دین کے بارے میں جھوٹے لوگوں کی، غیر معتبر لوگوں کی روایات کو ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص جانتے بوجھتے جھوٹ میری طرف منسوب کرتا ہے، ایسا قول فعل جو میرے سے صادر نہیں ہوا وہ میرے ذمے لگاتا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، پھر بھی وہ میری طرف منسوب کرتا ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ تو اس لیے دین کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا ہے۔ دین کے بارے میں ہر سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلانا، یا ہر سنی سنائی بات پر اپنے عقیدے اور عمل کا دار و مدار نہیں بنانا، اس پر انحصار نہیں کرنا، بلکہ صحیح ثابت روایات، احادیث کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے، اسی میں ہمارا دین مکمل ہے۔ ہمارے دین کو اس طرح کی جھوٹی من گھڑت روایات کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو رجب کے حوالے سے بھی ایک بات جو ثابت ہے کتاب و سنت سے کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں کا خاص تقدس بنایا ہے، اس تقدس کو پامال نہ کرنے کی اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی ہے کہ خبردار، فلا تظلموا فیہن انفسکم، گناہ نہیں کرنا ان مہینوں میں۔ گناہ تو عام مہینوں میں، عام دنوں میں بھی ناجائز ہے، ان مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی۔
تو رجب کی یہ خصوصیت بہت زیادہ ہے، بہت کافی ہے، اس کے لیے ہمیں جھوٹی روایات کی کیا ضرورت ہے؟ اب لوگوں نے رجب کے ساتھ منسوب کر کے اس کا تعلق بنا کر بہت سی ایسی باتیں گھڑ لیں۔ پہلی بات تو رجب جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی ایک دعا بنائی گئی، لوگوں کو بتائی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ آج تو کسی نے نہیں بنائی، پرانے دور میں کسی نے بنائی ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ الفاظ ہیں، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ایسا ثابت نہیں، ایسی کوئی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمائی۔ خود محدثین جنہوں نے ان روایات کو بیان کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ روایات غیر معتبر ہیں۔ اس کے دو راوی ایسے ہیں جن پر شدید جرح ہے۔ ایک کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ منکر روایات بیان کرتا ہے، اور جس پر نکارت کی بات آ جائے، جس شخص پر یا جس روایت پر اس کا ذوف بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء جو کم ذوف والی ضعیف روایات کو فضائل اعمال میں بیان کرنے اور عمل کرنے کے قائل ہیں، وہ بھی اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ ایسی روایات کو آپ اپنے کبھی بھی فضائل اعمال میں بھی قبول نہ کریں۔ دوسرے راوی کے بارے میں تو محدثین نے کہہ دیا منکر الحدیث، امام بخاری رحمہ اللہ جیسے محدث فرماتے ہیں یہ منکر الحدیث۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں اس کی حدیث کو قابل اعتبار نہیں سمجھا جا سکتا، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، سخت ترین جروح موجود ہیں۔ اب اس روایت کو کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی جسارت ہے۔ ایک شخص کو علم نہیں ہے، وہ بات کر دیتا ہے، چلے اللہ اس کو معاف کرے گا، لیکن پھر بھی احتیاط تو کرنی چاہیے نا۔ بے احتیاطی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں یہ بڑا جرم ہے۔ لیکن ایک شخص کو معلوم ہو جاتا ہے، اس کو بتا دیا جاتا ہے، اس کو سنا دیا جاتا ہے، پھر بھی اگر وہ اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کے لیے بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ وہ کوئی ثواب کا کام نہیں کر رہا، وہ سخت گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور حتیٰ کہ جن لوگوں کے مکاتب فکر میں ان روایات کو بیان کیا جاتا ہے یا بیان کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے یا ترغیب دی جاتی ہے، ان لوگوں نے بھی یہ مانا ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آن لائن فتاویٰ جو جامعہ بنوریہ اس میں کراچی کا جو مشہور ادارہ ہے، دارالعلوم دیوبند سے متعلق ہے، اس کے مفتیان نے فتویٰ دیا ہے اور باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ سمجھا جائے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو غلط ہے۔ اب پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کرنا غلط مان لیا گیا، اس کے بعد یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے یا سکھاتے تھے تو یہ جرم ہو گیا نا، کیونکہ پتہ چل گیا ثابت نہیں۔ اسی طرح جب آگے چلتے ہیں تو روزے، رجب کے روزوں کے بارے میں مختلف مفروضات بنائے گئے ہیں، یعنی جھوٹی من گھڑت روایات۔ روزے تو کسی مہینے میں بھی رکھے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے، لیکن رجب کے مہینے کے بارے میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں، عمومی دلائل تو سب مہینوں میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے، چھوڑ دیتے، لیکن خاص طور پر رجب کے مہینے کے بارے میں کہنا کہ یہ اس میں اتنے روزے رکھنے ہیں، اتنے روزے رکھنے ہیں، پہلے روزے کا ثواب، یہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں بڑے دھڑلے سے۔ ایک صاحب وہ بتا رہے تھے، بیان کر رہے تھے، بڑے معروف ہیں لوگوں میں، تو وہ کہہ رہے تھے پہلے روزے کا ثواب، پہلے دن شعبان کا روزہ رکھا تو 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو، دوسرے دن کا روزہ رکھا تو 2 سال کے گناہوں کا، تیسرے دن روزہ رکھا تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوا یا 1 سال کی عبادت کا ثواب ملا، پھر ہر دن جو ہے نا 1 مہینے کے برابر۔ اب یہ روایت کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ دیکھیں اگر نیکی کا کام ہو تو ہمارے لیے خوشی ہے،
ہم بیان نہیں کرتے۔ شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، تقریباً پورا مہینہ، کوئی چند دن چھوٹ جاتے، گویا کہ پورا مہینہ ہی نفلی روزے میں گزار دیتے۔ ہم اس کو بیان کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ رجب میں بھی عام جو دلائل ہیں کہ نفلی روزے رکھنے کا ثواب ہے وہ رجب میں بھی ہے، لیکن اس طرح کا ثواب متعین کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔